السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، آج سابق وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت تھی ٹرائل کورٹ میں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ اڈیالہ جیل میں ہی کیس کی سماعت ہوئی۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس کی میں عمران خان نے جو ضمانت کی درخواست دائر کی ہے اس حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی شیئر کروں گا۔ اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے، مبینہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا جو سکینڈل ہے، اور نیب توشہ خانہ کیس جو ہے، اس حوالے سے بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے آ جاتے ہیں ٹرائل کورٹ میں۔ آج کیس کی سماعت اتنی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوئی ٹرائل جیل میں، کیونکہ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ہم نے عدالت منتقلی کا جو ہے تو جو فیصلہ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، لہذا جب تک ادھر سے فیصلہ نہیں آ جاتا تو اس کیس کی سماعت نہ کی جائے۔ پھر بعد میں انہوں نے باہر نکل کے میڈیا سے بھی ٹاک کی، اور ان کیمرہ پروسیڈنگ کے خلاف جو ہے تو انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا جو کہ رہا ہے ان کا۔ آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو چارج شیٹ کی کاپی دینی تھی، لیکن وہ بھی نہیں دی گئی کیونکہ سماعت ہوئی نہیں ہے اتنی لمبی، اور نہ ہی اس میں دلائل ہوئے ہیں۔ 9 اکتوبر تک اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں ہی عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا ضمانت کے لیے، اور اس ضمانت کی درخواست پر ایف آئی اے نے بھی ایک درخواست دی تھی کہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ اس کی ان کیمرہ کارروائی کی جائے۔ آج چیف جسٹس عامر فاروق نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ 9 اکتوبر کو 2 بجے اوپن کورٹ میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست سنی جائے گی، یعنی کہ ایف آئی اے کی درخواست نمٹا دی ہے، اور جزوی طور پر منظور اس طرح سے کی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ جب کوئی حساس معاملہ آئے گا اور وکلاء نشاندہی کریں گے تو اس معاملے کو ہم ان کیمرہ سن لیں گے، لیکن ضمانت کی درخواست جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہی اس کی سماعت ہوگی۔ القادر ٹرسٹ کیس جو 190 ملین پاؤنڈ کی مبینہ کرپشن کا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب توشہ خانہ کیس کا جو معاملہ ہے، اس میں 10 اگست کو نیب عدالت نے عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی تھی عدم پیروی کی بنا پہ، کیونکہ عمران خان تو جیل میں تھے اور وہ اس کیس کو ضمانت کے لیے پیش نہیں ہو سکے تھے، تو وہ خارج کر دی تھی۔ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکلاء نے چیلنج کیا، یہ ایک 2 روز قبل۔ آج اس کیس کی سماعت تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ڈویژنل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس بابر ستار بھی اس بینچ کا حصہ تھے، اور اس درخواست کے ساتھ ساتھ جو رجسٹرار نے اعتراضات لگائے تھے درخواست پر اور درخواست واپس کر دی تھی، اس کی بھی سماعت ہوئی، اور آج ہی درخواست پہ جو اعتراضات لگے تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیے ہیں، اور اس کیس کی بھی یعنی کہ اس ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت جو ہے وہ 9 اکتوبر کو ہی ہوگی۔ گزشتہ روز جو 9 مقدمات میں عدالت نے فیصلہ دیا تھا، 9 مقدمات میں جو ضمانتیں خارج ہوئی تھیں عمران خان کی، اس کا سٹیٹس بحال کیا تھا، آج اس کا بھی تحریری فیصلہ آیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق ضمانت کی درخواستیں جو ہے وہ مسترد کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور عمران خان کی حاضری کی استثنا بھی حاضری کا جو استثنا ہے اس کو بھی بحال کر دیے 9 مقدمات میں، اور کہا ہے کہ جو سیشن کورٹ اور انسداد دہشت گردی میں، سیشن کورٹ میں 6 کیسز ہیں اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 3 کیسز ہیں، یہ مختلف مقدمات ہیں احتجاج وغیرہ پہ۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی تھی، اس کے کیس بھی جو ہے تو مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں بھی عمران خان کو نامزد کیا گیا۔ محسن شاہ نواز رانجھا پہ حملہ ہوا، اس کی بھی کہ ایف آئی آر میں عمران خان کو نامزد کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کے مختلف 9 مقدمات ہیں جو کہ زیادہ تر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہی درج کیے گئے ہیں، تو یہ وہ 9 کیسز ہیں جن کو اب تحریری فیصلے کے مطابق جو ٹرائل کورٹ ہے وہ سن کے میرٹ پر اس کا فیصلہ دے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آبزرویشن بھی دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ
ضمانتیں منسوخی کے باوجود ان 9 کیسز میں ضمانتیں منسوخ ہو گئیں، پھر بھی ریاست نے عمران خان کو ان مقدمات میں گرفتار نہیں کیا۔ تو یہیں سے ہی بدنیتی یا میلیفائڈ انٹینشنز ہی ثابت ہو جاتی ہیں کہ کیوں نہیں گرفتاری کی، یا صرف انتظار کرنے کے لیے کہ وہ ایک کیس سے نکلیں تو پھر ان کو دوسرے کیس پہ گرفتار کر دیا جائے۔ تو یہ ایک آبزرویشن دی ہے کہ ضمانتیں تو منسوخ ہو گئی تھی، تو آپ نے اور کیسز میں پھر ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ کیا مطلب آپ انتظار کرتے رہے تھے ریاست کا؟ ریاست جو ہے تو انتظار کرتی رہی تھی کہ عمران خان کو جو ہے تو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے ان کو جیل میں ہی رکھا جائے اور مختلف مقدمات میں وقت در وقت ان کی گرفتاری ڈالی جائے۔ تو یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ منسوخی کے باوجود ان کی گرفتاری نہیں کی گئی۔ تو یہ آج کی عمران خان سے متعلق کیسز کی تفصیلات ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔